علماء نے لکھا ہے کہ 6 کام بے فائدہ ہوتے ہیں۔ گناہ سے بچے بغیر انسان کہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو یہ بے فائدہ بات ہے۔ عمل کیے بغیر انسان جنت جانے کی امید رکھے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور حسن ظن رکھے بغیر انسان دعا کی قبولیت کا خیال دل میں رکھے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ ندامت کے بغیر انسان استغفار کرے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور اصلاح باطن کے بغیر انسان اپنے ظاہر کو سنوارے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ اور اخلاص کے بغیر انسان عمل کرے تو یہ بھی بے فائدہ ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، اپنے دل کو حسد اور کینہ اس سے خالی کرے، پھر بدکار لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ یہ 4 کام بندے کو کرنے چاہیے۔ گناہوں سے توبہ استغفار کرے، دل کو حسد بغض کینہ ان سے خالی کر لے، بدکار لوگوں سے علیحدہ ہو جائے اور موت کی تیاری میں لگ جائے۔ تو اس بندے نے جو یہ 4 کام کیے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں۔ پہلی بات کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں۔ اور 5ویں بات کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی نوید سنا دیتے ہیں۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ غلطی ہو چھوٹی یا بڑی فوراً اللہ سے معافی مانگے۔ اتنی توبہ کریں کہ حتیٰ کہ شیطان تھک جائے بندے سے، اس بندے کا میں کیا کروں، میں بار بار اس سے گناہ کرواتا ہوں، اور یہ توبہ ایسی کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو کہا کہ جی آپ میرے محل کے جو قریب گھر بنے ہوئے ہیں، یعنی نوکر چاکر کے لیے گھر بناتے ہیں، تو آپ اس میں آ کے ٹھکانہ کر لیں۔ وہ بزرگ جاتے نہیں تھے۔ تو ایک موقع پہ بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے سرونٹ کوارٹر میں آپ ٹھہر جائیں میرے محل کے قریب، اور آپ میری بات پہ توجہ ہی نہیں دیتے، آتے ہی نہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کبھی مجھے دیکھیں کہ میں آپ کی باندی کے ساتھ الٹی سیدھی کوئی حرکت کر رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہ سنتے ہی بادشاہ طیش میں آ گیا کہ مجھے کیا پتا کہ آپ ایسی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے گناہ کرتے دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ مجھے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ میں اس مالک کے دروازے کو چھوڑ کے تمہارے سرونٹ کوارٹر میں کیوں آؤں؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو تصور میں ایک بات بتائی اور آپ اسی پہ ناراض ہونے لگ گئے، تو میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا کہنا، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ بندہ جب اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ چنانچہ ایک بزرگ تھے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیہ تھے، اور ان کا درس بڑا مشہور تھا، بڑے نیک متقی بزرگ تھے۔ ان کے ہمسائے میں ایک شرابی رہتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ شرابی کی وفات ہوئی
تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں شریک ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں نے پڑھانی ہے۔ لوگ بڑے حیران کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تو بڑے اس معاملے میں سخت ہیں، وہ تو کسی ایسے بندے کی جو کبیرہ کا مرتکب وہ جنازہ کی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جنازے کی نماز میں پڑھوں گا۔ خیر انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیسے کام کر لیا؟ فرمانے لگے بھائی مجھے خواب میں حکم ملا کہ اس شرابی ہمسائے کی جنازے کی نماز تو نے پڑھانی ہے، تو میں نے نماز تو پڑھا دی، لیکن اب میں قبرستان سے واپس اس کے گھر جاتا ہوں اور اس کی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا عمل بتاؤ جو اللہ کو پسند آ گیا۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تدفین کے بعد سیدھا اس کے گھر گئے اور اس کے گھر کے لوگوں سے پوچھا کہ جی بتائیں موت کے وقت اس بندے کی کیا بات تھی، اس نے کیا بات کہی تھی؟ تو اس کے بھائی نے کہا جی کہ اس کی بیوی بتا رہی ہے کہ جب اس شرابی کے موت کا وقت تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اے وہ ذات جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اے اللہ اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو